So the next poet, Shahid Salim, was born in Gaya, a city in the state Bihar in India, and studied medicine in Aligarh, a famous university in India. His interest in poetry comes from there. He also loves nature, and this love keeps his deep asleep poet awake inside of him. I think आपने सबने ताली बजा दिया है, तो अब ज़रूरत क्या है पढ़ने की? आ जाए नीचे. Okay guys, it's so nice to see you all here, mashallah, and I can't explain in words how happy I am to see you all. Looks like the stars have landed from sky down here in Stratford Town Hall. So big clap for all the audience, and you are beautiful audience, beautiful, very muhazzab, very disciplined, mashallah, listening so quietly, so attentively. So I know, yaar, itna khila diya. You have fed me so much, feel like sleeping now. So I've written a poem on nature walk, and I would like to dedicate it to my very dear friend Amir Hannan, and may Allah accept all his efforts. Ameen. So he started this walking group, and I am one of the admin of this walking group. So the poem is, one day with my friends, I went walking. Everyone was friendly and welcoming. Air was fragrant, breeze was whispering. Hello, stranger, that was her greeting. Sun was out and doing lots of hugging. I told him off as it felt so annoying. He got angry and went into hiding. Cloud came out, started showering. The oak was kind and gave me sheltering. I missed the sun and started begging. He listened to me and came out shining. That made me happy and smiling. Along the stream, thoughts were flowing. With the butterflies, my soul was flying. Waterfall was thumping and jumping. Finches, robins, blackbirds were singing. Tulips, daffodils, willows were dancing. With the chorus, I too started swaying. I've written something in Urdu. I hope you like it. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ مادری زبان میں ہی زیادہ نکلتی ہے. تو میں نے لکھا ہے اور میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا. یوسف رضا نقوی کہاں پہ ہیں؟ یوسف رضا آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, آپ کی نظر کر رہا ہوں, قبول فرمائیے گا. اور یہ شاعروں کے شہر امروہہ سے ہیں یہ, تو یہ بہت بڑی خاص بات ہے ان کے اندر, تو یہ شاعری کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے لکھا ہے, میں ڈھونڈتا تھا جسے وہ کئی شکلوں میں ملا, کبھی یہاں کبھی وہاں کہاں کہاں وہ ملا. کسی کی باتوں میں, کسی کی مخصوص اداؤں میں ملا, کسی کے آنسوؤں میں, کسی کی مسکراہٹوں میں ملا. خوشنما رنگوں میں, مہکتی خوشبوؤں میں ملا, گلوں تتلیوں اور حسین وادیوں میں ملا. پرشور جھرنوں سمندر کی لہروں میں ملا, خاموش پہاڑوں پرسکون جھیلوں میں ملا. خزاں کے پتوں میں, بہار کی کلیوں میں ملا. میں ڈھونڈتا تھا جسے مجھے جا بجا وہ ملا. شکریہ. میں نے آج کل لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہسبینڈ کے پاس وائف کے لیے ٹائم نہیں ہے, وائف کے پاس ہسبینڈ کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو میں نے ان کے لیے لکھا ہے, میری جان کبھی کچھ ملتوی بھی کیا کرو. ملتوی کہتے ہیں پوسٹ پون کرنے کو, پروکاسٹینیٹ کرنے کو. میری جان کبھی کچھ ملتوی بھی کیا کرو, مشغول رہتے ہو کوئی وقفہ بھی لیا کرو. چند گھڑیاں میرے نام بھی ہوا کریں, پہلے سی محبت کو یاد بھی کیا کرو. وہ مزے کی باتیں, وہ ہنسنا ہنسانا کہیں خواب ہو نہ جائیں, انہیں تازہ کیا کرو. تیز گام وقت سے کہو کوئی پڑاؤ تو لے لے, گھڑی کی سوئیوں رک کے سانس بھی لیا کرو. ماضی اور مستقبل کو درازوں میں ڈال کر
ماضی اور مستقبل کو درازوں میں ڈال کر لمحہ جو غنیمت ہے اس کی قدر کیا کرو، میری جاں کبھی کچھ ملتوی بھی کیا کرو۔ ایک میں نے حالت آخری ہے کلام ہے، حالات حاضرہ پہ میں نے لکھا ہے، ایک شہر تھا جو اب ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک شہر تھا جو اب ریزہ ریزہ ہو گیا، دل کا حشر بھی ٹوٹ کے غزہ ہو گیا۔ اسے جنوں تھا کہ وہ نسل مٹائے گا، جینوسائیڈ کرے گا، اسے جنوں تھا کہ وہ نسل مٹائے گا، خام خیالی تھی کہ وہ خدا ہو گیا۔ طاقت کے نشے میں چور ہے مغرور، بھول گیا کہ فرعون بھی یہیں فنا ہو گیا۔ بنتے ہیں انسانیت کے دعوے دار جو چیمپئنز جو بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، بنتے ہیں انسانیت کے دعوے دار جو مکروہ چہرہ اب ان کا عیاں ہو گیا۔ پھر ایک صلاح الدین ضرور آئے گا ایک دن، صلاح الدین ایوبی، پھر ایک صلاح الدین ضرور آئے گا ایک دن، اور خبر آئے گی فلسطین آزاد ہو گیا۔ فری 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 فری۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ That was actually my dad, and he forgot to mention the second poem he actually wrote for my mum. So Meri Jaan means my love, and he wrote that poem for my mum because when I was growing up, my mum was busy all the time, and we just wanted her to relax and spend time with us.